अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का एक बहुत ही रोमांटिक सा और मजेदार सा नॉवेल कल्बी मोहब्बत की एपिसोड 17 लेकर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस लड़की की बेगुनाही का सबूत उसकी बहन की डेड बॉडी दे गई है तुम्हें। कैसा सबूत? डरते डरते इस्तफसार किया। रुखसार का कत्ल से पहले रेप किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात वाजे है। अब ये काम अनम तो करने से रही। उसका इंकिशाफ कान खड़े कर गया था। नुमान को महसूस हुआ जैसे वो हजारों मौतें उस एक लम्हे में मरा हो। इतनी अजियत, इतनी तकलीफ के लगा दर्द की शिद्दत से सीना फट जाएगा। पूरी दुनिया एक लम्हे में वीरान लगने लगी। रूह जैसे छल्ली होकर रह गई थी। वो जो अपना दुपट्टा तक सर से नहीं उतरने देती थी, इसकी इज्जत पामाल कर दी गई थी। वो आशिक कैसे न तड़पता। उसकी हया, उसकी पाकीज़गी, उसका अदब से यूनी में दुपट्टा ओढ़े रखना, उसकी शर्मो हया से झुकी नजरें, यही तो वो असबाब थे जिसकी वजह से वो दीवाना बना था उसका। वो अपने पाँव पर खड़े ना रह सका, वो गिरने लगा तो जुबैर ने तेजी से संभाला। नुमान तो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम था, मगर जुबैर उलझा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था, जहां इतनी मंसूबाबंदी से कत्ल किया गया, वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कैसे सबूत के तौर पर छोड़ दिया गया। क्या ये सबूत कातिल की लापरवाही के सबब इनके हाथ लगा था, या किसी मकसद के तहत था? संभालो खुद को। वो वाकिफ था क्या मोल रखती है रुखसार उसकी जिंदगी में। जिस लड़की के लिए वो अपने पूरे खानदान से लड़ गया, वो किस कदर दिल को प्यारी होगी। ये बात तो हर जी शऊर समझ सकता है। क्यों? उस बिचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रुखसार, वो कितना तड़पी होगी। उसने जरूर मुझे पुकारा होगा और मैं नहीं बचा सका। मैंने उसकी हिफाजत नहीं की। वो तसब्बुर भी नहीं कर पा रहा था वो मंजर, जब वो तड़प कर उसे पुकार रही होगी मदद के लिए। वो हमेशा कहती, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है नुमान। काश, 100 करोड़ काश बात मान ली होती उसकी, ना शामिल किया होता उसे अपनी जिंदगी में, तो शायद आज वो जिंदा होती। उस अनमोल हीरे को पाने की चाह में वो भूल बैठा था कि जिन लोगों से वो लड़ा है, वो कितने जालिम व ताकतवर है। वो सादा मिजाज व हसीन व जमील लड़की कभी इन अजियतों से ना गुजरती अगर वो इसे अपनी जिंदगी में शामिल ना करता। आज सिवाय पछतावे के कुछ बाकी ना था। वो पहली बार फूट फूट कर खून के आंसू रो रहा था। उसकी महबूबा की इज्जत को पामाल किया गया था। उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया था और वो कुछ ना कर सका। ये गिल्ट उसकी रूह तक को जर्ब लगा रहा था। वो कितना तड़पी होगी। वो मुझे पुकार रही होगी और मैं बेखबर रहा। मैं कैसे बेखबर रहा? वो अपना सर पकड़े बार बार रोते हुए यही बोले जा रहा था। नुमान, ये होश से काम लेने का वक्त है। अभी सब खत्म नहीं हुआ। उसकी बहन जिंदा है अभी, सांसें चल रही हैं उसकी। उसे बचाओ। तुम ही उसे बचा सकते हो सिर्फ। जुबैर ने उसके दोनों कंधों को मजबूती से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। उसकी बहन? अब तो जैसे दुनिया उलट पुलट होकर रह गई थी। वो तो उस नाजुक जान पर कब का जुल्म ढा चुका था। वो जिंदगी व मौत से लड़ रही थी इस वक्त। अगले ख्याल से ने जैसे जान निकाली कि क्या जवाब देगा रुखसार को, कि इसकी छोटी बहन जिसे वो अपनी जान मानती थी, जिस पर वो अपना आप वारती थी, उसके जिस्म को नोच नोच कर मौत के दरवाजे तक छोड़ आया है। उसकी हालत अगले ही लम्हे गैर हुई। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि रुखसार से रोजे महशर नजरें कैसे मिलाएगा। वो तड़प कर रह गया था। डॉक्टर, उसे बचाओ, प्लीज उसे बचाओ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं अपनी रुखसार को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। प्लीज बचाओ उसे। कुछ भी करो, बस इसे बचाओ। वो नहीं मर सकती। वो मर गई तो रुखसार मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब हाल ना पूछो इस दीवाने का। वो मिन्नतें कर रहा था, वो रो रहा था। डॉक्टर व जुबैर इसे तड़पता व बिलखता देख रहे थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखें व चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ चुका था, मगर उनका खून बहुत बह चुका है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर ने जैसे हथियार डाल दिए थे। मेरा ले लो, मेरा ओ नेगेटिव है, और जल्दी करो। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। अब जैसे इस लड़की की जान में नुमान की जान बस गई थी। उसकी रगों में दौड़ने वाला खून उसकी दुश्मन जां का है। वो लड़की तो ये बात जानती तक नहीं। डॉक्टर, इस कमरे से निकलने के बाद आप और आपकी नर्स सबको यही बोलेंगे कि लड़की मर गई। अगर इसके बचने की बात कमरे से बाहर निकली तो वो आप लोगों के जिंदगी का आखिरी दिन बना दूंगा मैं। समझे? खून देने के बाद उस पर बेड पर लेटी लड़की के सफेद चेहरे पर नजर पड़ी, जैसे कोई हूर हो, बिल्कुल दूध की तरह सफेद। तुम इसे देखने के भी काबिल नहीं हो नुमान वलीद।
ایک لمحہ بھی نظر بھر کر دیکھ نہ سکا. فوراً ہی ضمیر نے جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو. فوراً نظریں جھکا لی. خون بر وقت ملنے کے سبب اس لڑکی کی جان بچ گئی تھی. نرس نے آ کر اس کے بازو پر روئی لگائی تاکہ کھلی نس کا منہ بند ہو. وہ روئی پکڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا. اسی لمحے زبیر نے دروازہ نوک کیا. اس کے اشارے پر نرس نے زبیر کے لیے دروازہ کھولا. زبیر نے آتے ہی اس کے ہاتھ میں گن پکڑائی جو اسی کی تھی. نعمان بخوبی واقف تھا انم کی جان ابھی خطرے میں ہے. صرف اپنا خون دینے سے جان نہیں بچ سکتی اس کی. اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا اسے بچائے رکھنے کے لیے. مانا وہ شدید غم سے نڈھال تھا لیکن اس لمحے سب سے ضروری اس کے لیے انم کو بحفاظت اس دلدل سے نکالنا تھا. نعمان نے ہاتھ میں پکڑی روئی پھینک کر اپنی گن پکڑی. پھر ڈاکٹر کے بالکل روبرو جا کر کھڑا ہوا. اپنی گن ان کی پیشانی کے بیچوں بیچ لگا کر اپنے انداز میں سمجھایا کہ آگے بولنا کیا ہے. اس کا دھمکی آمیز لہجہ و ہاتھ میں پکڑی گن کافی تھے اس ڈاکٹر اور نرس کو ڈرانے کے لیے. اپنی جان کی امان کی خاطر وہ فوری تیار ہوئے جھوٹ بولنے کے لیے. زبیر، انم جیسی دکھنے والی ڈیڈ باڈی کا جلد سے جلد ارینج کرو. گھر کے ملازمین کو کانوں کان خبر نہ ہو. وہ باڈی اس کمرے سے نکلے گی سب کے سامنے. باڈی کمرے سے نکلتے ہی کمرے کو لاک کر دینا. پھر جب میں ڈیڈ باڈی کو اپنے سارے ملازمین کے سامنے اس کے گھر چھوڑ کر آؤں تو تم میرے پیچھے سے سارے ملازمین کو چھٹی دے دینا. جب یہاں کوئی نہ ہو تو اسے اور انٹی کو کراچی لے جانا. اوکے؟ اس نے زبیر کو پورا پلان سمجھایا تھا. انم کو بحفاظت اس دلدل سے نکالنا سب سے مشکل مرحلہ تھا. وہ دنیا کے سامنے اسے مار دینا چاہتا تھا. سب کچھ پلان کے مطابق ہوا. انم اور اس کی والدہ کو بحفاظت کراچی کے ہسپتال رات کی تاریکی میں شفٹ کر دیا گیا تھا تاکہ کسی ملازم تک کو خبر نہ ہو. اب اگلا سین. اس کے ضمیر نے اسے پاگل کر دیا تھا. رات کو سوتا تو خواب میں رخسار خون آلود حلیے میں نظر آتی. وہ مدد کی پکار لگا رہی ہوتی. نعمان مجھے بچاؤ، نعمان نعمان میری مدد کرو. وہ چیختے ہوئے اٹھ جاتا. نہیں سو پا رہا تھا وہ، یہاں تک کہ دوائیوں تک سے نہیں. ذہن سکون میں تھا ہی نہیں تو نیند کہاں سے آتی. نیند نہ آنے اور پورے دن کمرے میں بیٹھ کر رونے کے سبب وہ ذہنی طور پر شدید ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا تھا. اگر وہ ایسے ہی جاگتا رہا تو یقیناً مر جاتا. وہ خود بھی مر جانا چاہتا تھا لیکن ابھی نہیں. ابھی تو اسے رخسار کے قاتلوں کو سزا دلانی تھی. ایسی سزا جس سے ان ظالموں کی روح تک کانپ جائے. انم کو اس دلدل سے نکال دینے کے بعد بھی وہ رخسار کی قبر پر نہیں جا رہا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی. مگر جاتا تو جاتا کیسے؟ کس منہ سے؟ اس کی بہن کے ساتھ کی زیادتی قدموں کو اجازت نہیں دے رہی تھی. اس کے والدین ان دنوں باہر ملک گئے ہوئے تھے. جب گھر کے ملازمین نے انہیں اس کی دن بدن خراب ہوتی حالت کی اطلاع انہیں دی تو بھی انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہ دی. ان کے نزدیک وقتی جنون تھا اس کا جو وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا. وہ بہت اکیلا تھا. کوئی نہیں تھا اس کا، جبکہ اس وقت اسے کسی کے ساتھ کی سخت ضرورت تھی. ضمیر کی ملامت انسان کو ہزاروں موتوں سے زیادہ اذیت دیتی ہے اور اس کا ضمیر ہی تو تھا جو اسے جینے نہیں دے رہا تھا. اب دل کی ویرانی و ضمیر کی ملامت جب حد سے زیادہ اس پر قابض آنے لگی تو وہ چیخنے لگا. کمرے میں توڑ پھوڑ کرنے لگا. اس توڑ پھوڑ میں وہ خود بھی زخمی ہوا تھا مگر چیخنے یا توڑ پھوڑ کرنے سے سکون نہیں مل رہا تھا. قرار نہیں آ رہا تھا. چین نصیب نہیں ہو رہا تھا. آنکھیں بند کرتا تو رخسار کی چیخیں اور آنکھیں کھولتا تو انم کی ملامتیں و چیخیں کان میں گونجنے لگتی. یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ اس طرح تو تم مر جاؤ گے، اور اگر تم مر گئے تو بتاؤ رخسار کو انصاف کون دلائے گا؟ زبیر پہلی بار اس پر چیخ رہا تھا. اس کے ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ چہرہ تک زخمی تھا. پورا کمرہ الٹا پڑا تھا. جگہ جگہ کانچ بکھرا ہوا تھا. اس کا وجود بھی بے جان چیزوں کی مانند فرش پر بے سود پڑا تھا. اس کے چہرے و جسم پر لگے نشان از خود گواہ تھے کہ وہ خود کو اذیت پہنچا رہا ہے. میری بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف. تم اس طرح زیادہ دن نہیں جی سکو گے. مجھے پتا ہے تم شرمندہ ہو اس لیے قبرستان نہیں جا رہے، مگر ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. تم یہی کیوں سوچ رہے ہو کہ تم نے انم کے ساتھ غلط کیا؟ میں مانتا ہوں تم نے جو کیا اس بیچاری کے ساتھ وہ بہت برا تھا. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مگر کیا تم نے سوچا ہے اگر تم اسے اپنے ساتھ اٹھا کر نہ لاتے تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میں بتاتا ہوں. جن لوگوں نے اتنا بڑا پلان سیٹ اپ کر کے اسے پھنسایا ہے
وہ اسے जेल ले जाते ही सबसे पहले जिस्म से नोचते। क्या तुम नहीं जानते, जेल पाकीज़ा औरतों के रहने की जगह नहीं। ना जाने क्या क्या करते इस बिचारी के साथ, और जब दिल भर जाता तो मार कर फेंक देते इसे, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहती रुखसार का केस ओपन रहता। वो इसे मार देते नुमान। अगर इस दिन तुम इसे अपने साथ ना लाते तो शायद आज वो जिंदा ही ना होती। माना इज्जत बहुत बड़ी है मगर जान से बड़ी नहीं। वो मुसलसल इसे जिंदगी की जानिब लाने की सही कर रहा था। जुबैर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त था। जिन लोगों ने रुखसार को इतनी बेदर्दी से मारकर इसकी बहन पर ही इल्जाम लगा दिया, क्या वो इसकी बहन को जिंदा छोड़कर अपने लिए खतरे का दरवाजा खुला रखते? न जाने क्या क्या कयामतें ढाई जाती इस लड़की पर, जिनसे नुमान इसे अनजाने में बचा लाया था। नुमान, तुम उठो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। जब देखा कि इस लड़के पर किसी बात का कोई असर नहीं, तो इसका बेसुध पड़ा जिस्म अपने दोनों हाथों से उठाकर सोफे से इसकी कमर को टेक लगाकर बिठाते हुए बड़ी नरमी से कहा, नुमान प्लीज, रुखसार का कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। मेरी अम्मी कहती हैं, मुर्दा भी चाहता है कि इसका अपना इसके पास आए, इसे कुरान सुनाए, इसकी कब्र की देखभाल करे। ऐसा मत करो, वो इंतजार कर रही होगी। बस जुबैर का आखिरी जुमला इसके दिल पर लगा था। रुखसार से लाइब्रेरी में हुई आखिरी मुलाकात। इस मुलाकात में इसका मुस्कुराता चेहरा, जिंदा दिल आंखें, इसका वादा कि इंतजार करेगी। अचानक याद आया, हाँ, वो तो इंतजार कर रही होगी मेरा। इसका तो मेरे अलावा कोई नहीं। जुबैर, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं ये कैसे भूल गया। मैंने वादा किया था लाइब्रेरी में इससे कि हम रात को साथ खाना खाएंगे। इसने भी वादा किया था वो इंतजार करेगी। वो इंतजार कर रही होगी मेरा। वो रोते हुए लड़खड़ाता हुआ उठने लगा। जुबैर ने इसे सहारा देकर मदद की। वो उसे कब्रिस्तान ले आया था। बहुत शर्मिंदा सा इसकी कब्र पर हाजिर हुआ। इसका मुस्कुराता नीले रंग के दुपट्टे में नुमाया चांद सा चेहरा आंखों में घूम रहा था। इसकी जिंदगी से भरपूर ग्रे आंखें वो चाह कर भी भूल नहीं सकता था। रुखसार, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, बल्कि मैंने तो तुम्हारी बहन। इतना कहने के बाद वो वहीं कब्र के पास गिर गया था। वो इसकी कब्र से लिपट कर ऐसे रोने लगा जैसे यहीं रो रो कर जान दे देगा दीवाना। जुबैर को इस पर शदीद तरस आ रहा था। ना सिर्फ जालिमों ने इसकी मोहब्बत छीनी थी, बल्कि इसे पामाल भी किया था। वो एक बार तड़पी और हमेशा के लिए सो गई, मगर इसका आशिक बार बार तड़पता, बार बार बिलकता। वो कितनी देर इसकी कब्र से लिपट कर रोता रहा, कुछ खबर नहीं। बस इल्म है तो इतना कि इसे थोड़ा सा सुकून मिल गया था। वो सो गया था। जहां लोगों को खौफ आता है वहां इसे सुकून मैसर आता था। वो दुनिया का वाहिद इंसान था जिसे नर्मो मुलायम बिस्तर व आसाइशों से भरा कमरा छोड़कर कब्रिस्तान में नींद आती थी। अगला सीन, वक्त हर जख्म का मरहम है। इसे बदला लेना था हर इस शख्स से जिसने रुखसार के कत्ल में अपना किरदार अदा किया था। मगर ये आसान काम नहीं था, क्योंकि वो 22 साल लड़का सिर्फ अभी यूनी का स्टूडेंट था। जो कुछ इसके पास था सब माँ बाप का दिया हुआ था। जो कुछ इसके पास था सब माँ बाप का दिया था। अपना तो कुछ ना था। और ये बात इसे तब समझ आई जब वो रुखसार के कातिलों को बेनकाब करने निकला। उसने सबसे पहले रुखसार की सुतेली माँ रुमैसा को पकड़ने का सोचा, क्योंकि इस औरत ने चीख चीख कर कत्ल का इल्जाम अनम पर लगाया था। तब लेकिन जब इनके घर पहुंचा तो वो गायब थी। कितने ही दिन ख्वार होता फिरा मगर कुछ हाथ न लगा। यहाँ तक कि जितने लोग इस केस से वाबिस्ता थे, इन सभी को गायब कर दिया गया था। लोगों के गायब हो जाने से इस लड़के ने अंदाजा लगा लिया कि यकीनन रुखसार के कत्ल के पीछे किसी पावरफुल शख्स का हाथ है। नुमान नुमान, तुम्हारे पेरेंट्स नीचे आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। वो बेड पर परेशानी के आलम में लेटा हुआ था। ढूंढ ढूंढ कर थक गया था वो, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। जुबैर के दरवाजा नॉक करके इत्तला देते ही इसने अजबात में सर हिलाया। वो नीचे आया तो इसकी माँ उठकर बड़ी मोहब्बत से उसके गले लगी। कैसे हो? बस सांसें चल रही हैं, रंजीदा लहजे में जवाब दिया, मगर रोया नहीं। आंखें सुर्ख थी इसकी। किसी के चले जाने से सांसें नहीं रुकती। बेफिक्र रहो, कुछ दिनों बाद भूल जाओगे इसे। वली साहब निहायत करख्तगी से गोया हुए। वो बेवकूफ नहीं था जो अपने बाप से लड़ता, खास तौर पर तब जब इसके पल्ले कुछ नहीं। इसे इल्म था ये दुनिया ताकतवर लोगों की है। किसी पावरफुल शख्स का सजा दिलाने के लिए जरूरी है कि इससे ज्यादा ताकतवर बना जाए। अपनी मनमानी कर ली है तुमने, और नतीजा देख देख लो क्या निकला।
ہر نیوز چینل پر تمہاری منگیتر کی تصویر چلا کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن نے تمہارے عشق میں اپنی ہی بہن کو قتل کر دیا. یہ چھوٹے لوگ اپنی اوقات بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. کہا تھا نا میں نے تم سے. دیکھو کیسے ہمارا تماشا بنا دیا تمہاری ایک چھوٹی سی بے وقوفی نے. اب میری بات کان کھول کر سنو. تم باہر جا رہے ہو، اپنی آگے کی اسٹڈی وہیں کمپلیٹ کرو گے. جسے وہ بے وقوفی کہہ رہے تھے وہ عشق تھا اس لڑکے کا. کبھی کبھار صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے جواب دینے کے لیے. اپنی مٹھیاں بھیج کر نظریں جھکائے کھڑا رہا. ہاں نعمان، تم آرام سے باہر جا کر پڑھو. یہاں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ. اس کی ماں بڑے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی. آپ یوں خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جا کر تیاری کرو. تم کل صبح ہی یہاں سے جا رہے ہو. ولی صاحب کے حاکمانہ انداز میں کہتے ہی نعمان نے ہونٹ بیچے. میں نہیں جانا چاہتا. وہ نظریں ہلکی سی اٹھا کر احتجاج کرنے لگا. وہ اپنی رخسار کو اکیلے چھوڑ کر کیسے چلا جاتا؟ وہ دیوانہ تو سوتا بھی اس کی قبر کے پہلو میں تھا. تمہاری مرضی، پر یہاں سب کچھ نہیں چل رہا. جتنا کہا ہے اتنا کرو، ورنہ دوسری زبان استعمال کرنا بھی آتی ہے مجھے، اور یہ بات تم بخوبی جانتے ہو. اس کا انکار کرنا ولی صاحب کے جلال کو دعوت دے گیا تھا. وہ کھڑے ہو کر غصیلی نگاہ سے اسے تکتے ہوئے وارننگ دینے لگے. میں یہاں رہ کر بھی تو پڑھ سکتا ہوں، ویسے بھی سب ختم ہو چکا ہے. وہ بہت کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. آخری جملہ بہت ٹوٹے انداز میں ادا کیا. اس کے نزدیک سب ختم ہو چکا تھا. وہ تو صرف رخسار کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے سانسیں لے رہا تھا. زبیر! انہوں نے سامنے نظریں جھکائے کھڑے زبیر کو مغرور و غصیلی انداز میں آواز دے کر قریب بلایا. زبیر ان کے گھر میں کام کرنے والے مالی کا بیٹا تھا. وہ بچپن سے نعمان کے ساتھ رہتا تھا. اسے نعمان کے ساتھ رہنے کے ہی پیسے دیے جاتے تھے. ولی صاحب نے دانستہ طور پر زبیر کو نعمان کے ساتھ رکھا تھا تاکہ اس کی دلی وابستگی ہو اس سے، اور اسی وابستگی کا وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے تھے. انہوں نے کبھی نعمان کو نہیں مارا، ہاتھ تک نہیں لگایا. وہ بڑے انوکھے انداز میں اسے سزا دیتے تھے. آپ مجھ سے بات کریں نا. زبیر سمجھ گیا تھا آگے کیا ہونے والا ہے، مگر وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. خاموشی سے اسبات نے سر ہلا کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. اسے یوں ولی صاحب کے سامنے آتا دیکھ نعمان تیزی سے اعتراضاً و احتجاجاً بولا. مگر ولی صاحب فقط اپنے مطلب کی سنتے ہیں. یہ کون نہیں جانتا. انہوں نے اپنی پینٹ پر لگی بیلٹ اتاری. ڈیڈ پلیز! وہ بہت بے بس ہو جاتا تھا ولی صاحب کے سامنے. اگلے ہی لمحے وہ بیلٹ زور زور سے زبیر پر برسانے لگے. نعمان واقف تھا وہ اپنا ہاتھ تبھی روکیں گے جب وہ ان کی بات مانے گا، مگر یہاں سے چلا گیا تو ثبوت کیسے ڈھونڈے گا؟ زبیر کو عادت تھی نعمان کے بدلے مار کھانے کی. وہ بچپن سے سہ رہا تھا. اب تو سہتے سہتے جیسے عادت ہو گئی تھی. سیدھے کھڑے رہو. تکلیف کی شدت سے کراہ کر نیچے گرا تو ولی صاحب فوراً بھپر کر حاکمانہ انداز میں بولے. اسے مت مارے، میں جانے کے لیے تیار ہوں. زبیر کی درد بھری اس سے سنی نہیں جا رہی تھی. وہ مجبور ہوا ان کی بات ماننے پر. پہلے مان جاتے تو بیچارے کو یہ تکلیف نہ سہنی پڑتی. جس تکلیف میں زبیر ہے اس کے ذمہ دار تم ہو نعمان. میری بات پہلی بار میں مان جایا کرو. اپنا آپ یوں بار بار دہرانا مجھے پسند نہیں. وہ دانت پیستے بیلٹ واپس اپنی پینٹ میں لگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھ ایک ایک لفظ جما جما کر بول رہے تھے. تو بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ اپنے والدین کے جانے کے بعد وہ زبیر کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا. کیونکہ پیسے بہت اچھے دیتا ہے تیرا باپ، خاص طور پر تیری جگہ مار کھانے کے. وہ اپنا ہاتھ پیچھے کمر کی جانب لے جا کر کمر کو نرمی سے سہلا کر کراہتے ہوئے گویا ہوا. زبیر اس کا دوست، اس کا بچپن کا ساتھی، اس کا سیکریٹری، اس کا ڈرائیور، اس کا ایڈوائزر، اس کا ہمراز، اس کا بھروسے مند آدمی. کبھی وہ مالک و ملازم بن کر بات کرتے تو کبھی جگری یار بن کر. تو نہیں ہوگا تو بلیک میل نہیں کر سکیں گے مجھے. وہ خفگی سے بول رہا تھا. تو کمزور نہ پڑا کر، مارتے ہیں تو مارنے دیں. تو ہمدردی دکھاتا ہے اس لیے بار بار پٹتا ہوں. لاپرواہ ہو جا، خدا کے لیے لاپرواہ ہو جا. وہ دونوں ہاتھ منتی انداز میں اس کے سامنے جوڑ رہا تھا. مجھے نوکر کی طرح ٹریٹ کیا کر. نہیں کر سکتا، میں ان لوگوں جیسا نہیں ہوں. وہ تیزی سے بولا. تو بن جا پلیز. تیرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنے باپ کی ہر جائز و ناجائز خاموشی سے مان لے، یا لوگوں کو اپنے قریب کرنا چھوڑ دے. پتھر کا بنا لے اپنا دل. کسی کو اپنا ہمراز نہ بنا. تو جتنا کسی کے قریب ہوتا ہے یہ اسے اتنی ہی اذیت دیتے ہیں. تو نہ کر کسی کو قریب اپنے. ان کے جیسا بن جا.
اگلی بار جب یہ مجھے مارے تو چیخ چیخ کر یہ مت کہیو کہ نہ مارو، بلکہ مسکرا کر اپنی بیلٹ بھی اتار کر شروع ہو جائیو، تب ہی تیرا باپ ہارے گا، ورنہ نہیں۔ کہنا آسان ہے، تو میری جگہ ہو تو پتہ چلے، بہت مشکل ہے۔ خدا کے واسطے ہمدردی نہ دکھا، لوگوں کی ہمدردی جہاں راحت دیتی ہے وہیں تیری تکلیف کا ساما بنتی ہے۔ اب جا رہا ہے نا وہاں سے، جب واپس لوٹے تو انہی کی طرح پتھر دل بن کر لوٹنا۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لے، شاید اس لمحے میں چیخوں، تڑپوں، تجھے برا بھلا کہوں، مگر بعد میں جب زندگی بھر کی راحت ملے گی تو دعائیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر کیا جواب دے، سمجھ نہ آیا، اس لیے فقط اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اچھا یہ چھوڑ، میری جہلم کی ٹکٹ کروا۔ وہ کیوں سر؟ وہ الجھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور کریم لگا لو جلدی سے، ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ وہ کیا بتاتا کیوں جانا چاہتا ہے جہلم؟ بس جانے سے قبل نہ جانے کیوں اسے آخری بار دیکھ جانے کی چاہ اٹھی تھی۔ وہ بغیر ٹھیک طرح جواب دیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگلا سین، وہ خاموشی سے دیکھ کر پلٹ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے پورا کمبل میں ڈھکا ہوا پایا۔ چہرے سے ہلکا سا کمبل ہٹایا، صرف یہ دیکھنے کے لیے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ آپی، آپی، وہ بری طرح کپکپاتے ہوئے مسلسل رخسار کو پکار رہی تھی۔ بہت مشکل تھا اسے چھونا، اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ بمشکل اپنے وجود میں ہمت جمع کر اپنے ہاتھ کی پشت اس کی روشن پیشانی پر لگائی۔ اس کی پیشانی آگ کی طرح جل رہی تھی۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ فوراً پریشان ہو کر باہر لاؤنج میں آیا، جہاں زبیر صوفے پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ جلدی سے بخار کی دوائی میڈیکل سے لے کر آؤ۔ زبیر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر فکر اور پریشانی جھلکتے نمایاں تھے۔ اوکے سر۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا تیزی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے دوائی لا کر دی تو نعمان نے فریج سے پانی نکالا، اس کے سامنے دوائی اور پانی لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ بڑی ہمت جمع کی اس کے قریب جانے کی۔ اس حسین گڑیا کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ ہائل کر تھوڑا اونچا کیا۔ انم، زبان بھی جیسے ساتھ نہ دے رہی ہو۔ انم دوائی کھا لو، تمہیں ضرورت ہے اس کی، نہایت آہستگی و نرمی سے کہا۔ ساتھ ساتھ دوائی اس کی انابی لبوں سے لگائی، مگر وہ شدید بخار میں تھی۔ آنکھیں نہ کھولی، نہ کوئی حرکت کی۔ اسے حرکت نہ کرتا دیکھ خود ہی اس کے منہ میں دوائی ڈال کر پانی پلایا، پھر واپس اس کا سر تکیے پر رکھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد بخار چیک کرتا۔ دوائی کھانے کے باوجود بھی اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھ وہ پریشان ہو کر واپس لاؤنج میں آیا۔ بخار اتر نہیں رہا اس کا۔ ایک کام کرو، پانی اور پٹی لا کر دو۔ اس کے کہتے ہی مقابل اپنا سر کھجانے لگا۔ میں کہاں سے لاؤں؟ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ اپنے چہرے پر دنیا جہاں کی مظلومیت طاری کی ہے، کنفیوز لہجے میں کہا زبیر۔ جواباً وہ غرایا۔ نعمان ولید کب سے کسی کی اتنے پرواہ کرنے لگا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے کچن کی جانب بڑھا۔ یہ لیں سر، اور کچھ؟ اس نے پانی سے بھرا پیالہ اور پٹی اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، انم کی پھپھو آج رات گھر نہ آئیں۔ اس کے کہتے ہی مقابل کا حیرت سے منہ کھلا۔ اب یہ کیا تھا؟ کیا وہ اس لڑکی کی خاطر پوری رات بیٹھ کر تیمارداری کی سوچ رہا تھا؟ یہ میں کیسے کروں؟ وہ الجھ کر۔ پیسوں سے، پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ بس اپنے اس ان یوز برین کو تھوڑی سی زحمت دینے کی گستاخی کر لو آج۔ وہ آخری جملہ اسے گھوری سے نوازتے طنزیہ بولا۔ اچھا سر۔ وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اب جاؤ بھی۔ اسے وہیں سوچوں میں کھڑا دیکھ گرا کر کہا۔ اچھا اچھا، مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ الجھ کر پوچھ اٹھا تھا، جس پر مقابل نے جواب دینے کے بجائے اسے گھورا۔ اس کی شارپ نگاہوں سے ڈر کر وہ سیدھا ہو کر تیزی سے باہر چل دیا۔ وہ حسین نوجوان اندر کمرے میں دوبارہ داخل ہوا۔ اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس حسین گڑیا کے ماتھے پر پانی کی گیلی پٹیاں رکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا کیوں کر رہا تھا یہ سب۔ وہ خود بھی متلاشی تھا اس سوال کا۔ دماغ نے کہا کیونکہ یہ لڑکی رخسار کی بہن ہے۔ دل نے کہا کیونکہ تم ترس کھا رہے ہو، جبکہ ضمیر نے کہا کیونکہ تم شرمندہ ہو۔ اسے نہیں خبر اصل وجہ کیا تھی۔ دل، دماغ و ضمیر الگ الگ وجوہات دے رہے تھے، مگر یہ خبر ضرور تھی کہ دل، دماغ و ضمیر تینوں اس بات پر یکجا تھے کہ اس لڑکی کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ پوری رات اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ جب انم کے بخار کی شدت ٹوٹی تو اس نے آنکھیں کھولی۔
اس کی گرے آنکھیں مقابل کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں. کتنے وقت بعد وہ خوبصورت گرے آنکھیں دیکھی تھی، وہ زندگی سے بھرپور آنکھیں جنہیں دیکھنے کی تڑپ میں وہ روز لائبریری میں جا کر رخسار کا دیدار کیا کرتا تھا. اس کا لمحہ بھر دیکھنا بھی مقابل کا دل ہلا گیا تھا. مانا اس لڑکی نے خوف کے سبب ایک دو لمحوں بعد ہی آنکھیں میچ لی تھی، لیکن وہ ایک دو لمحے ہی کافل تھے لیکن وہ ایک دو لمحے ہی کافی تھے مقابل کو شدت سے احساس دلانے کے لیے کہ اس کی محبوبہ کی پرچھائی ہے وہ لڑکی. تم تو بالکل میری رخسار جیسی ہو، میں نے یہ پہلے کیسے نہیں دیکھا. اس کے حسین چہرے پر جھک کر اپنی لرزتی انگلیوں کے پورے نرمی سے اس کے گرم و نرم گال سے مس کرتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہا. وہ اتنا نزدیک آ گیا تھا کہ اس لڑکی کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا. ابھی وہ نزدیک ہو کر اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی کی چیخیں و ملامتیں کانوں میں گونجنے لگیں. وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا. اس کی چیخیں، اس کا لیمپ کھینچ کر مارنا، اس کا خون میں پڑا بے جان جسم، اس کا خودکشی کرنا، جیسے زمین نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو ایک لمحے میں. ہر چیز فلیش بیک کی طرح آنکھوں کے آگے آنے لگی. وہ دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا. رخسار اور انم دونوں ہی مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی. اس کی آنکھوں سے درد و کرب و رنج و پچھتاوے کے سبب آنسو بہنے لگے. اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا اگر مزید اس کمرے میں ایک لمحہ بھی رکا. وہ تیزی سے اپنے آنسو بے دردی سے پوंچھتا ہوا باہر نکل گیا تھا. اچھا جی، تو پیارے پیارے لسنر، آپ لوگ ہمارے اس ایپی پہ بہت اچھا سا اپنا ریویو دیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میری دوست کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. چینل کو، ہماری جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگ پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.